نہیں تھا، یہ دنیا کا علم تھا جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے۔ شریعت کا علم تو ان کے پاس پہلے سے تھا، تورات ان کے پاس تھا۔ تو کرنے کے دو کام ہیں، ایک اپنے علم پر محنت کرو، ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو، کہ علم اپنا نہیں ہوگا تو تم جب تک مغرب کے محتاج رہو گے علم میں تو میں اور آپ ذلت سے نہیں نکل سکتے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنے علم کو خود بناؤ، سنوارو، سیکھو، علم سیکھو، ڈگری نہ لو، علم سیکھو، علم والے بنو، ڈگری والے بنو نہ بنو، علم والے بنو، ایک محمدی بنو، سراپا محمدی میں ڈھلو، محمدی بنو۔ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو تمہاری دنیا بھی بن گئی، تمہاری آخرت بھی بن گئی۔ جن استادوں سے پڑھ رہے ہو ان کا ادب، تمہارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، نظروں کی حفاظت رکھو، فاصلہ رکھو۔ شرم و حیا جس معاشرے سے نکل جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کی بجائے درندگی پہ آ جاتا ہے۔ ایک حد فاصل اللہ نے مرد عورت میں رکھی ہے، جو معاشرہ اس کو مٹائے گا اس کی ہلاکت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج مغرب کے پاس حل کوئی نہیں ہے کہ اس گندگی سے وہ کیسے نکلیں، کہ وہاں کی عورت نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ خالہ ہے، وہاں کا مرد نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا ہے، نہ بابا ہے، نہ دادا ہے، کچھ بھی نہیں، جانوروں کی طرح زندگی ہے۔ تو اپنی نظروں کا پردہ جھکانا سیکھو، اسے حیا کا سرما لگاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے والا ہے، انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے، خوش آئند ہے، بہت خوشی ہے تم اتنے آئے ہو، بہت زیادہ آئے ہو، اور اکثر نوجوان ہو۔ صبح صادق کی امید لگ گئی ہے کہ جب نوجوان طبقہ دین کی طرف آنا شروع ہو تو اس وقت ہدایت قریب ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ناروے میں تھا تو وہاں کے ساتھی بتا رہے تھے کہ نارویجن کہتے ہیں کہ تمہاری تیسری نسل جو یہاں مسجد میں جانے لگ گئی ہے، اس پر ہمیں بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگنے کی بجائے یہ اپنے اسلام کی طرف کیوں لوٹ گئے ہیں، کس چیز نے ان کو مسجد کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لاؤ، آپ والے اخلاق لاؤ۔ میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ مجھ سے لے لو، لا یقول الخلا، اس زبان کو تیز بول سے نکال دو، تند بولوں سے نکال، لوگوں کی سہ جاؤ، چپ کر جاؤ، تو اللہ تمہیں بڑی ان بلندیاں نصیب فرمائے۔ فرائض کے بعد سب سے بڑی چیز جو قیامت کے دن تولی جائے گی وہ تمہارے اخلاق تولے جائیں گے۔ تو ایک اپنے علم کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو۔ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی۔ میں ابھی چاڈ، سوڈان، کیمرون جیسے پسماندہ ملک ہیں، پتہ نہیں کیسی زندگی ہے، جانور انسان اکٹھے رہتے ہیں، اور آپ ایک گھنٹہ وہاں نہیں گزار سکتے جہاں لوگ نسلوں سے رہ رہے ہیں۔ وہاں یہ تبلیغ کا کام کیسے پہنچا؟ ایک جماعت چلی 1600 کلومیٹر پیدل، اونٹ صحرا میں سے چل کے آئے، اونٹوں پر سامان، اور باجرے کو پانی میں بھگو کر نرم کر لیتے تھے، وہی کھا لیتے تھے۔ باجرہ کھاتے کھاتے 80 دن میں وہ اجتماع کے لیے پہنچے۔ وہاں اجتماع میں گیا تھا۔ وہاں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گیا؟ جنگلوں میں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گیا؟ یہ کوئی تحریک نہیں، یہ ایمان کی محنت ہے جس نے دنیا کے آخری کنارے تک لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری بات کا خلاصہ، اس سیرت کے آج کی مجلس کا خلاصہ، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، زبان قابو میں رکھو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، دعا سے دو، دعا سے دو، تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھ لو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، اور علم کو علم کی بنیادوں پر حاصل کرو۔ علم کو صرف ڈگری کے لیے حاصل نہ کرو۔ اتنا کچھ کر لو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ چھٹیوں میں وقت لگاؤ، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ جانا تمہارے ایمان کی ترقی، تمہارے عمل کی ترقی، تمہارے اخلاق کی ترقی، ہر طرح تمہیں بڑا اونچا لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ہدایت کا۔ اس نے ہر مہینے 3 دن لگانا شروع کیے، 6 سال کے بعد اللہ نے اس کا گانا بھی چھوڑا دیا، ناچ بھی چھوڑا دیا۔ مجھ سے بڑی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی ہے، جہاں گانے جاتا تھا وہاں اللہ کا پیغام سنانے جا رہا ہے۔ تو آپ سارے اس کی نیت کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرو، کمروں میں نہ بیٹھے رہو۔ ہاں کلاس چل رہی ہے تو وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو، قضا ہونے لگے تو کلاس بھی چھوڑ دو، پھر کلاس نہ پکڑو، پھر نماز پکڑو۔ نماز نہیں چھوڑ سکتی، کلاس چھوڑ سکتی ہے، لیکچر چھوڑ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن اپنے کمروں میں رکھو، تمہارے حوصلوں میں گانے کی آواز نہ آئے، تلاوت کی آواز۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج میں ان کو جنت کا گانا سناؤں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، یہاں کے طبلے سرنگیاں سن لو یا اللہ کی جنت کا گیت سن لو۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ مرد عورت کھڑے ہوں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، صرف وہی کھڑے ہوں گے، صرف ان کو یہ دولت ملے گی، باقیوں کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ۔ تو مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو سانگ بناتے تھے وہ 3.5 منٹ کا بناتے تھے۔ ایک گانا 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں، 15 دن میں، 10 دن میں تیار ہوتا تھا 3.5 منٹ کا۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا کیوں بناتے تھے؟ کہا اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں، چلو 3.5۔ میں نے کہا جنت کا جو سب سے چھوٹا گیت اللہ سنائے گا وہ 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال، جو جہاں بیٹھا بس وہیں بیٹھا رہے گا۔ ایک طرف اللہ عورتوں کو بٹھائے گا، ایک طرف مردوں کو بٹھائے گا۔ ہاں بھائی وہ مرد عورت کون ہیں جو لاہور میں گانا نہیں سنتے تھے؟ آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے۔ تو وہی نصیب والے اٹھ سکیں گے جنہوں نے یہاں اپنے کانوں کو بچایا ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے کہے گا گاؤ۔ تو جنت کی حوروں کی آواز ہوگی اور جنت ساز بن جائے گی، ساری جنت ساز بن جائے گی، اور ہوا موسیقار بن جائے گی۔ ہوا ان کو دھن دے گی، اس دھن پر سارے درختوں کے پتے بجیں گے، اور اس دھن کے ساتھ جنت کی عورتوں کا گیت ہوگا۔ 70 برس ایک گیت چلتا رہے گا اور اس کا مزہ لوگ لیتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے اے داؤد آؤ اور بیٹھو، اور آج تم میرے بندوں کو میری عظمت کے گیت سنا۔ تو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی اچھی۔ تو داؤد علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو یہ اس حال میں پہاڑ ہلتے تھے، ایسے ایسے پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، آواز میں ایسے اللہ نے کشش کری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیری آواز واپس کر دی اور جنت میں مزید بڑھا دی ہے۔ تو جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور جنت ساز بنے گی تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، اس میں گم ہو جائیں گے۔ آواز میں ایک طاقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی ہے؟ کہاں اس سے اچھا بھی ہے؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، تعالی ارقى المنبر، آؤ ممبر پہ بیٹھو، سناؤ انہیں۔ اب جنت کا ساز، میرے محبوب کی آواز، یہ ساز و آواز یہ مل کر جنت کیا اپنا آپ ہی بھول جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی آواز مت فرمائیں گے اور پھر کہیں گے کیسی؟ کہیں گے زبردست۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا۔ تو اللہ کہیں گے اب میری باری، اب میں سنوں۔ یہ صلہ ہے طبلے سرنگی سے کان بچانے کا، آج میں تمہیں سناؤں گا۔ اب اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، جنت خود خاموش ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے فرشتے سے پردے ہٹا دے، رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے بندیاں میرا دیدار بھی کریں، میرا کلام بھی سنیں۔ تو کائنات کی افضل ترین، جنت کی افضل ترین شے ہے اللہ کا دیدار۔ تو ایسے پردے اٹھیں گے اور اللہ سامنے آئے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر شریک مجلس کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا، اس کی کیفیت پوچھے گا، اور اس سے یہ پوچھے گا خوش تو ہو، راضی تو ہو؟ خوش ہو نا، راضی ہو نا؟
کوئی کمی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پھر اللہ قرآن سنائے گا. اس آواز پر پھر جنت بھی دم بخود، پانی بھی دم بخود، مرد بھی دم بخود، عورتیں بھی دم بخود، سب اسی میں گم ہو جائیں گے. اور اس وقت صرف کانوں سے آپ نہیں سنیں گے، جسم کا ہر رونگٹا کان بن جائے گا اور اس سے آواز اندر جائے گی. اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کی آواز سب کے کلیجے پھاڑ دیتے. موت مر گئی. تو یہ صلہ ہے کہ تمہاری یونیورسٹی میں کہ ہاسٹلوں میں میوزک نہ بج رہا ہو، قرآن چل رہا ہو. جو قوم ہلاک ہوتی ہے وہ آخرت میں طاؤس و رباب پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک